السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کو لائق اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق۔ بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ خطبے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد میں یاد کرتا ہوں آپ حضرات کو، مقامی جمعیت سے ہے نا، مقامی جمعیت کے امیر شیخ محفوظ الرحمن سلفی حفظہ اللہ، اور ابھی مجھ سے پہلے جو شخصیت کی تقریر تھی شیخ عبدالسلام عمری مدنی حفظہ اللہ، شہری جمعیت اہل حدیث کے امیر۔ مصلیان کرام، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے ماہ محرم الحرام میں بدعقیدگی۔ میں جو اس آیت کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ آیت یہ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اگر اس آیت کریمہ کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو لوگوں نے اس ماہ محرم میں جتنی بدعقیدگی پھیلائی ہے وہ سب خود بخود دور ہو جائیں گی، کیونکہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی بدعقیدگی پیدا کیا ہے اس مہینے کو لوگوں نے تاریخ کی حیثیت سے جوڑ دیا، اور تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ہم ان واقعات کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان واقعات کی وجہ سے لوگوں نے غلط رسم و رواج بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اسلامی کیلنڈر کا مہینہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ اس وقت بنائے جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو گویا یہ مہینے اس وقت سے ہیں۔ ان مہینوں کا تعلق نہ کسی کی پیدائش سے ہے، نہ کسی کی وفات سے ہے، نہ کسی کی حکومت سے ہے، نہ کسی کی موت سے ہے، بلکہ یہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ مہینے اسی وقت سے ہی ہیں۔ دیکھیے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان عدۃ الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے پاس 12 شہرا 12 ہیں، اور یہ 12 کہاں ہیں؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا اس وقت سے یہ مہینے ہیں، تو گویا معلوم ہوا کہ کسی کی پیدائش، کسی کی موت، کسی کی حکومت سے ان مہینوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مہینے اللہ نے کب بنائے؟ جس وقت اللہ نے زمین و آسمان بنایا، اور زمین و آسمان بہت پہلے سے ہیں، انسان کے وجود کے پہلے سے ہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، احترام کے ہیں، ان مہینوں کی خاص فضیلت بیان کی گئی، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہوگی کہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو یہ 4 مہینے خود حدیث کے اندر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو پے در پے آتے ہیں، جیسے کہ ذی الحج ہے، ذی قعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، یعنی سال کے آخری 2 مہینے اور سال کا پہلا مہینہ جو لگاتار ہو گئے۔ چوتھا مہینہ رجب کا ہے، تو ہم اور آپ ابھی محرم میں ہیں، تو یہ 4 مہینے بھی اسی دن سے حرمت کے ہیں، احترام کے، فضیلت کے ہیں، آج سے نہیں، یا کسی کی پیدائش سے نہیں، یا کسی کی موت سے نہیں، یا کسی کی حکومت سے نہیں، بلکہ جس دن اللہ نے مہینوں کو بنایا اسی دن سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ 12 مہینے تو ہر کیلنڈر میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات تو ہے نہیں کہ قرآن میں اس کو نقل کرے۔ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں نقل کیا ہے، جو آیت نمبر 37 ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب مہینوں کو آگے پیچھے بھی کرتے تھے، گھٹاتے بڑھاتے بھی تھے، آگے پیچھے بھی کرتے تھے، گھٹاتے بڑھاتے بھی تھے۔ جس کو قرآن نے جو لفظ دیا ہے، کہا النسی، اور اسی کو اللہ نے 37 میں نقل کیا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ لوگ کفر تو کرتے ہی تھے، ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی کیا۔ کچھ علماء کا خیال تو یہاں تک بھی ہے کہ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حج کو نہیں گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجے، کیونکہ اس سال حج کے مہینے میں نہیں آیا تھا، جو مہینے آگے پیچھے کر دیے تھے تو وہ کچھ گڑبڑ اس طرح تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرض ہو گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجے اور 10 ہجری میں آپ گئے۔ یہ بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو احترام کا بنایا ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہوگا کیونکہ آپ لوگ ایسے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس کا چھوٹا آدمی بھی ایک مفتی کے برابر ہوتا ہے نا، فتویٰ دینے میں ماشاءاللہ لوگ، آپ لوگ نہیں کر رہا ہوں، عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے۔ ہاں، تو آپ لوگ جو ہے جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں خاص کر محرم، یا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے حرمت کے مہینے ہیں 4 مہینے، اسلام دشمنوں نے ان مہینوں کی حرمت کو خراب کرنے کے لیے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایجاد کیا۔ تو اسی طریقے سے محرم جو بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے روزے کے بعد اگر کوئی زیادہ فضیلت والا روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے۔ 9 یا 10 تاریخ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کہا کہ 10 کو اگر یہود رکھ رہے ہیں تو ہم 9 10 رکھیں گے، یا 10 11، سب چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، جمعہ میں بھی سنے ہوں گے، آئندہ بھی سنیں گے۔ اصل چیز جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں میں یہ ہے کہ اگر حقیقت انسان جان جائے تو خود بخود ساری چیزیں دور ہو جاتی۔ تو عرب بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کو اپنا کام کرنا ہوتا تھا تو کبھی کبھی مہینے کو بدل دیتے، یعنی مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے۔ 3 مہینوں میں لڑنا جھگڑنا خون خرابہ نہیں کرتے تھے وہ، تو اسی لیے مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ گویا ان کو اتنا احترام تھا کہ اس مہینے میں ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے تو مہینے بدل دیتے تھے، لیکن احترام کرتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ اس مہینوں میں بھی
بہت سے خرافات اور بدعات کو ایجاد کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان مہینوں کو کسی شخصیت کے نام کر دیا۔ آج بھی آپ کے ہاں شاید زیادہ ہو یا نہ ہو، رائے پیٹا ٹپلیکن چلے جائیے، کوئی بوڑھے ہوں یا کوئی بوڑھی عورت ہو، آپ اسے عربی کے ہر مہینے کا نام پوچھیں گے تو وہ الگ الگ بتلائے گی۔ محرم کے بجائے وفات کا مہینہ، سفر کو جو ہے 13 تیزی کا مہینہ ہے یا نہیں؟ اسی طرح ربیع الاول کو جو ہے یہ شہادت کا مہینہ، وہ وفات کا مہینہ۔ محرم شہادت کا مہینہ اور ربیع الاول کو وفات کا مہینہ، 12 وفات۔ یہ سب ہر مہینے کے نام ہوں گے، الگ الگ نام رکھے ہوں گے۔ کوئی اچھا نام محرم، سفر، ربیع الاول کے نام سے بولیں گے ہی نہیں۔ ہر آدمی کا ایک مہینہ ہوگا، کوئی 11ویں کا مہینہ، تو کوئی کچھ کا مہینہ، کوئی دودھ کا مہینہ، الگ الگ۔ اب میں بھی وہ اچھی جگہ، چونکہ جیسا آدمی جس ماحول میں رہتا ہے تو وہی یاد رہتا ہے۔ جب بھی ہم آپ کے یہاں تھے تو وہ سب یاد تھا، اب اچھے ماحول میں چلے گئے تھے یہ سب بھول گیا میں بھی، کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم جتنا پھیلے گا نا، خرابیاں اتنا ہی دور ہوں گی۔ میں رات بھر کہتا رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علم پھیلائیے، علم جیسے جیسے پھیلے گا ویسا ہی یہ سب چیزیں ختم ہوں گی۔ آپ خود دیکھیے 20 سال 25 سال پہلے کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے۔ آپ لوگوں میں سے خود کتنے ہوں گے جن کے باپ دادا جو ہے کیا کیا شرک و بدعات کیے ہوں گے، لیکن آپ الحمدللہ محنت کیے، صحیح علم حاصل کیا، صحیح طریقہ حاصل کیے تو خرابیاں ہو گئی۔ لہذا آج دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے یہ سب کرنے سے بہتر ہے علم کو پھیلائیں۔ میں کہوں اندھیرا اندھیرا کچھ نہیں ہوگا، ایک لائٹ جلا دیجئے، روشنی خود آئے گی، اندھیرا خود بخود چلا جائے گا۔ تو علم بھی روشنی ہے۔ علم کو اخلاق کے طریقے سے، سمجھداری کے طریقے سے، محبت کے طریقے سے، سمجھا بجھا کر، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ان رسم و رواج کو اتنا بیٹھا دیا گیا ہے، اس کے ثواب اور فضیلت اتنے بیان کر دیے گئے ہیں کہ آپ 1000 غلط کہیں کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کی فضیلتیں بہت بیان کر دی گئی ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ فرائض کے فائدے جتنے نہیں ملیں گے آپ کو، ان سب چیزوں کی فضیلتیں ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب پینے والے کو بھی کہتا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو۔ جوا، شراب، زنا، بڑے بڑے گناہ کرنے والے کو بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ اور خود سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ دوسرے کو چاہے تو معاف کر دے لیکن شرک اور بدعت کو معاف نہیں کرے گا۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیوں اللہ اتنے بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا، حتیٰ کہ قتل کرنے والے کو بھی چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک و بدعت کو معاف نہیں کرے گا، آخر کیا وجہ ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جواب دیا کہ چور چوری کرتا ہے نا، پھر بھی اس کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کبھی وہ اس کو اچھا نہیں کہتا۔ آپ اس کو بلا کے سمجھائیں گے تو وہ ڈر جائے گا، شرما جائے گا، آپ سے منہ گھما کے چلا جائے گا، نہیں بھائی آئندہ نہیں کروں گا، کبھی نہیں کرے گا کہ یہ ہے۔ اسی طرح دوسرے گناہ بھی، لیکن جو آدمی شرک و بدعت کرتا ہے وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور آپ اس کو سمجھائیں گے تو الٹا آپ سے دشمنی مول لے گا، وہ آپ کو غلط بولے گا اور آپ سے دشمنی کرے گا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ نیک کام ہے، میری نجات اسی میں ہے، میری کامیابی اسی میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں معاف کریں گے، ہاں جب تک کہ وہ خود توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لے گا تو اللہ معاف کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے اپنی زندگی میں اور اپنے آپ کو صحیح راستہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان ساری خرابیوں کو اخلاق سے، محبت سے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اسی شعلے میں پرانے زمانے میں ایک عالم تھے جو بوڑھے لوگ جانتے ہوں گے، مولانا نعمت اللہ صاحب۔
جو مولانا عبدالعزیز جامی صاحب کے رشتہ دار تھے، وہ سب جگہ بیان کرتے تھے، جو بوڑھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ ان کا بیان کیسا ہوتا تھا؟ ہنساتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے، اور لیکن سچی بات بتاتے تھے، لیکن کسی کو ذرا بھی تکلیف نہیں دیتے، ہنستے ہوئے بولتے تھے۔ وہ ایک بار مثال دیے کہ حق بات ضرور بولنا چاہیے، حق بات بولنے میں ذرا بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن حق بات بولنا کیسے ہے اس کا طریقہ انہوں دے کے سمجھا رہے تھے کہ ایک بار ایک بچہ گھر گیا اور اپنی امی کو بولا آؤ ہمارے ابا کے جورو۔ ابا کے حق بات ہے نا، ہر ماں کیا ہوتی ہے؟ باپ کی بیوی ہوتی ہے، باپ کی جورو ہے نا۔ تو انہوں بولے یہ آدمی حق تو بول رہا ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا بولیں گے تو کیا کرے گی ماں؟ سیدھا چپل اٹھائے گی۔ اس کے بنسبت آدمی بچہ جا کے کہے امی جان، میرے پیارے امی، تو بچے کو کیا کرے گی ماں؟ گلے لگائے گی، محبت کرے گی، کچھ کھانے پینے کے لیے دے گا، او میرا پیارا لاڈلا، میرا پیارا بچہ۔ تو معلوم ہوا کہ حق بولنا چاہیے لیکن سمجھا بجھا کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہم پڑھتے، آپ خود اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا پیش آئے ہیں، حتیٰ کہ فرعون جیسے دشمن کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اس کو نرمی سے بات کرو، لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو آج الحمدللہ علم کا دور ہے، اور علم کے طریقے سے، اخلاق سے ہم سمجھائیں گے نا تو نئی نسل، خاص کر بوڑھے ذرا کم ہیں، معاف کریں گے، بوڑھے تو کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ جو پرانے بوڑھے ہیں، آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو شرک بدعت میں جو بوڑھے ہیں وہ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں، کبھی نہیں سدھریں گے، وہ الٹا ضد پہ ہی اڑے رہیں گے، خاص شادی بیاہ کے رسم و رواج ہو یا مہینوں کے رسم و رواج ہو۔ لیکن جو نئی نسل ہے وہ آج سمجھ رہی ہے، وہ سمجھنا چاہتی بھی ہے، لیکن ہمارا طرز گفتگو جو ہے اچھا ہونا چاہیے، سمجھا بجھا کر ہونا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، سمجھا بجھا کر کام کیجئے، انشاءاللہ بہت اچھا کام ہوگا۔ آج میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ جب بھی جمعیت کا آپ کا پروگرام ہوتا ہے، ماشاءاللہ مسجد بھری رہتی ہے نا، اس سے پہلے بھی آپ لوگ بلائے ہیں، میں آیا ہوں، اور الحمدللہ 8-10 سال تو میں اسی ایریے میں گزارا ہوں۔ شاید وہ نسلیں اب بہت کم رہ گئی ہیں، بڑے لوگ جو بہت کم رہ گئے، لیکن آج مجھے پہلی بار، حالانکہ میرے ساتھ 2 مہمان آئے، اس لیے آئے کہ خطیب صاحب کا بیان ہے شولے کی مسجد میں، لوگ بہت کہتے رہیں گے ذرا دیکھیں گے، تو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آج ہی سب سے کم لوگ ہیں۔ تو کیا اس کی وجہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کا طریقہ ایسا ہو گیا کہ خود ہمارے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، اچھے طریقے سے کام کیجیے۔ آج نئی نسل بہت تیزی سے دین کی طرف آ رہی ہے، اور شکریہ ادا کیجیے ان حکومتوں کا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں جوڑ بھی رہا ہے۔ تو آج جوڑنے کی بات کیجیے، توڑنے کی بات مت کیجیے، جہاں تک ہو سکے جوڑیے انسانوں کو۔ ہمارے پاس ہی سب سے بہترین چیز ہے جس پر ہم ساری دنیا کو جوڑ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ پر سارے انسانوں کو، اور محمد رسول اللہ پر سارے مسلمانوں کو۔ بہرکیف میں موضوع سے تھوڑا الگ ہوا، اس لیے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، کام کرنے کا طریقہ بھی اگر صحیح ہو تو اس کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ اخلاق دلوں پہ اثر کرتے ہیں، سخت الفاظ دلوں سے دور کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ ماشاءاللہ، آپ لوگ زیادہ وہ خطبے میں پڑھتے ہیں اس آیت کو، جب ہی خطبے مسنونہ ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سدیدہ میں کیا لفظ آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شدیدہ نہیں کہا ہے، سدیدہ کہا ہے، 3 نقطوں کو وہاں اڑا دیا ہے، سختی نہیں کہا، نرمی کہا ہے، اخلاق کہا ہے، ایسے الفاظ جس سے دلوں کو ملائے، دلوں میں نفرت پیدا نہ کرے، یہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف اس مہینے میں بہت سے بدعقیدی ہیں۔ میں نے چونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ اس لیے اشارہ کیا
کہ جو لوگ بھی سمجھ جائیں گے کہ ان مہینوں کا تعلق کسی کی وفات، کسی کی شہادت، کسی کی موت، کسی کی حکومت سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو کیلنڈر بنا اسلامی ہجرہ کیلنڈر، جب یہ کیلنڈر کی بات آئی کہ ہم اسلامی کیلنڈر کا نام کیا ہو، تو کسی صحابی نے پیش کیا کہ نبوت، کسی نے پیش کیا وفات، کسی نے پیش کیا ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رکھا جائے، لیکن صحابہ کرام نے کہا نہیں، دنیا کے ملکوں کا کیلنڈر بادشاہوں کی پیدائش، ان کی موت، ان کی حکومتوں سے ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کسی کی وفات کہیں گے تو صرف وفات ہوگا، ولادت کہیں گے تو صرف ولادت ہوگا، لیکن اگر ہم ہجرت رکھتے ہیں تو ہجرت کے بعد ہی اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، تو ہجرت کو اہمیت دے کر ہمارے اسلامی کیلنڈر کا نام کیا ہے؟ ہجری کیلنڈر۔ اور ہجرت کے معنی کیا ہیں؟ ایمان کو بچانے کے لیے ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام منع کرتا ہے اس کو چھوڑنے کا نام بھی ہجرت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ہجرت باقی رہے گی۔ تو ما نہی اللہ عنہ، اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا اس کو چھوڑنے کا نام بھی ہجرت ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ یہ محرم کے مہینے میں جو بیکار کے رسم و رواج بنا لیے ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑیں۔ اب اس کو کیسے سمجھائیں؟ پیار میں سب سے کہیں کہ بھائی ہم اہل سنت یعنی سنی مسلمان جو ہیں، نہ اہل بیت کے دشمن ہیں، نہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، ہم کسی کے بھی دشمن نہیں، ہم صرف قرآن اور سنت، صحابہ کرام، اس کے بعد محدثین، فقہا، اور جو بھی دین کے اچھے کام کیے ہیں ان سب کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ ہے۔ ہم کبھی بھی ان چیزوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہمارے پاس نہیں ہے یہ تقسیم۔ سارے حضرات دین کا کام کیے ہیں، سب نے دین کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن سب نے بھی شرک اور بدعت کو برا کہا ہے، کسی نے بھی شرک اور بدعت کو اچھا نہیں کہا، خواہ وہ محدثین ہو یا فقہائے کرام ہو، سب نے بھی اس کو غلط کہا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتلا دوں، بقرعید سے پہلے ہندوستان سے 10 علماء ایران گئے تھے، ہندوستان سے 10 علماء ایران گئے تھے، 8-9 دن کا ٹور تھا وہ، اور یہ پورے کے پورے سنی علماء تھے، ایک بھی اس میں کوئی شیعہ نہیں تھا، سب سنی علماء گئے تھے۔ تقریباً وہاں کے 5-6 بڑے شہروں میں گئے، تہران، مشہد، قم، اور ایک علاقہ گلستان ہے۔ یہ گلستان علاقہ ہی میں ہمارے سنی لوگ زیادہ ہیں، تقریباً 40% وہاں سنی ہیں۔ یہ لوگ جن جن سے ملے ان میں سے مدنی عالم سے بھی ملے جو سنی ہیں، مدینہ منورہ کے فارغ، اور ان کا نام بھی ہے، سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، محمد اسحاق مدنی۔ یہ پہلے پڑوسی ملک میں پڑھے، وہاں سے مدینہ منورہ گئے اور وہ 70-80 میں فارغ ہوئے وہاں سے۔ سب ہیں وہاں، مدرسے ہیں ان کی مسجدیں بھی ہیں، لیکن سارے علاقوں میں نہیں ہیں، صرف بارڈروں میں ہیں۔ بارڈرز جہاں بھی ہیں، عراق کا بارڈر وہاں سنی ہے، آذربائیجان کا بارڈر وہاں سنی ہے، افغانستان کا بارڈر وہاں سنی ہے، وہاں پر ان کا مدرسہ بھی ہے، سنی میں شافعی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، سب ہیں، ان کا مدرسہ بھی ہے، ان کی مسجد بھی ہے، ان کا سب کچھ ہے، اور وہ لوگ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سب جگہ نہیں ہے، میں پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں آپ کو، دوسرے شہروں میں نہیں ہے، دوسرے شہروں میں برائے نام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ سنی سنائی باتوں پر کم عمل کریں، کیونکہ یہ جتنے رسم و رواج ہے سب سنی سنائی باتوں پر پھیلی ہے، ان رسم و رواج کا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی جو ہے صحیح طریقے سے اس کا ثابت نہیں ہے۔ اب چونکہ اس مہینے کو لوگوں نے
شہادت کا نام دے دیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی چونکہ شہادت ہوئی اس لیے اس مہینے کو جن لوگوں نے مانا ہے خواہ مخواہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ یہاں پر یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اب الحمدللہ آپ 10 سال پہلے کبھی سنے ہوں گے کہ محرم کے مہینے میں شادی ہوئی ہو؟ 10-15 سال پہلے سنے، لیکن اب تو ہو رہے ہیں نا۔ کیسے ہوا یہ؟ ہم اور آپ اخلاق اور محبت سے سمجھاتے رہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ جب تک ہم نفرت پھیلاتے رہیں گے کچھ بھی کام نہیں ہوگا، ہر جگہ نفرت ہی پھیلے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دین کیسے پھیلائے؟ محبت سے یا نفرت سے؟ محبت سے۔ سب سے بڑا دشمن کون تھا آپ کا دشمن سب سے بڑا؟ ابو جہل۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے 100 بار جا کر دین پیش کرے۔ 100 بار۔ ہم کتنے بار دین پیش کر رہے ہیں؟ لہذا ہم کو کبھی بھی مثبت پہلو اپنانا چاہیے، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ جتنا محبت سے سمجھا کے پیش کریں گے دین اتنا ہی پھیلے گا۔ جتنا ہم نفرت پھیلائیں گے ہمارا بھی نقصان ان کا بھی نقصان، کیونکہ غلطی کرنے والا تو غلطی کر رہا ہے، نفرت کر کے ہم بھی خواہ مخواہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ صحیح طریقہ اپنائیں، صحیح طریقے کو کریں۔ بہت سے غلط عقیدے اس مہینے کے تعلق سے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ جیسے ماحول میں لوگ رہتے ہیں ویسا ان کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ اگر میں بھی یہاں رہتا تو وہ ساری چیزیں معلوم رہتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں جو 15-20 سال پہلے تھیں، آج وہ سب چیزیں نہیں ہیں، اور دوسرے علاقوں میں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ علماء جو دین کو پھیلا رہے ہیں ان کی محنتیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت آپ لوگوں کو اپنا وقت لگاتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ صرف ایک چیز کیجئے کہ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آپ شرک سے نفرت کیجئے، شرک کرنے والے سے نفرت مت کیجئے۔ جب نفرت کریں گے تو وہ اور دور ہی روتا رہے گا۔ رسم و رواج سے آپ نفرت کیجئے، جو کر رہا ہے اس سے نفرت مت کیجئے، بلکہ اسے قریب ہونے کی کوشش کیجئے، اسے پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ جو بدعت کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو وہی سمجھایا گیا ہے یا اس کو وہی پڑھایا گیا ہے، آپ اس سے قریب ہوئیے، پہلے دوستی کیجئے، محبت کیجئے، اس کے بعد اپنے اخلاق، اپنے عمل کے ذریعے اس کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طریقے سے جو رسم و رواج میں بدعت میں مبتلا ہے، آپ بدعت سے بچنے کی 100% کوشش کیجئے۔ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، چند سنتیں ہمارے پاس بہت بڑی ہے نماز کی، لیکن رسم و رواج میں ہم بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں۔ دوسرے رسم و رواج میں ہمیں اور آپ کو بھی ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں بھی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو اس مہینے میں جو بھی بیکار رسم و رواج ہے، اگر صرف حدیث میں جو ثابت ہے اس مہینے کے کرنے کے کام، وہ یہ کہ 9-10 روزہ رکھیں، اور اگر کوئی چاہے تو ان 10 دنوں میں خاص کر یا پورے مہینوں میں نوافل کی پابندی کرے۔ گناہ سے خاص کر بچنا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ ظلم تو ایک وہ ہے جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ظلم گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شرک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے علاوہ جو بھی کام ہے وہ ظلم ہے۔ شرک کے لیے تو ظلم آپ سمجھتے ہیں، قرآن کریم ابھی آپ نے آیت سنا تھا سورہ نساء کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ان الشرک لظلم عظیم، جو دوسری سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک بھی ظلم ہے۔ کیوں کہ ہماری پیشانی، ہماری دعا، ہماری عبادت، ہمارے سجدے، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرنا یہ ظلم ہو گیا، اس لیے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بدعت بھی یہ سنت کے خلاف ہے۔ جب شرک آتا ہے
اللہ کی عبادت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، اور جب بدعت آتی ہے تو سنت اٹھا لی جاتی ہے، سنت ختم ہو جاتی ہے، سنت کو مٹا دیتی ہے وہ۔ اسی لیے ان دو چیزوں کو شریعت میں بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ اور رسم و رواج تھوڑے ایسے ہیں جو انسان اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو ضروری سمجھ جاتے ہیں تو وہ چیز بھی غلط بن جاتی ہے۔ اگر وہ ضروری سمجھیں تو وہ غلط بن جائے گی۔ بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ہر دور میں لوگوں کے خیالات اچھے الگ الگ رہے، انہوں نے سمجھا کہ وہ بھی نیکی کا کام ہے۔ جیسے کہ اب حج کا مہینہ ہے، قرآن کریم نے ایک واقعہ خود نقل کیا حج کے تعلق سے کہ عرب کے لوگ دو کام کرتے تھے، ایک کا ذکر، دونوں کا بھی ذکر قرآن میں، ایک کا صراحتاً ہے اور ایک کا کنایتاً ہے۔ کیا کرتے تھے؟ حج عمرہ کر کے واپس جب گھر جاتے تھے تو اپنے جو مین دروازہ ہے اس سے نہیں آتے تھے، پیچھے دروازہ ہو تو وہاں سے آتے، نہیں تو گھر کی چھت کھول کے آتے، اس طریقے سے آتے تھے۔ قرآن نے بیان کیا اس کو۔ تو لوگوں نے پوچھا گیا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اب تک گناہ کر کے اس دروازے سے آئے، اب ہم حج عمرہ کر کے آ رہے ہیں، پاک ہو گئے ہیں، تو وہ گناہ کیے ہوئے دروازے سے آنا مناسب نہیں۔ وہ کیا سمجھے کہ دروازہ گندا ہو گیا، تو یہ ان کی سمجھ تھی۔ قرآن نے کہا یہ غلط ہے، قرآن نے کہا یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ننگے طواف کرتے تھے۔ کیا ان کو شوق تھا؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے حرام کمائی سے ہیں، جبکہ اللہ کا گھر پاک ہے، پاک گھر میں پاک کام ہم کرنے جا رہے ہیں، طواف، ہم حرام کپڑوں سے کیوں جا کے کریں؟ یہی وجہ ہے نا۔ تو ان کی سوچ تو اچھی تھی لیکن طریقہ غلط تھا۔ تو صرف سوچ اچھی رہنے سے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ سوچ بھی صحیح ہو، یعنی نیت بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، تبھی وہ چیز صحیح ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جتنے رسم و رواج ہیں، لوگوں کی سوچ صحیح ہے، ان کے ذہن میں ویسا ڈال دیا گیا کہ یہ کرنے سے ثواب ہے، لیکن جو ثواب دینے والا اللہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ثواب تم کو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ملے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے نبی کے طریقے کے مطابق ملے گی۔ اب ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ ایک آدمی بہت جوشیلا آیا اور وہ کہا کہ میں عصر 4 رکعت پڑھا ہوں، میں ظہر بھی 4 رکعت پڑھا ہوں، عشاء بھی 4 رکعت پڑھوں گا، نہیں مجھے نماز کا بہت شوق ہے، میں مغرب بھی 4 رکعت پڑھوں گا۔ بھئی نیت تو اچھی ہے تیری، نماز پڑھنا تو غلط نہیں ہے نا، لیکن طریقہ غلط ہے۔ ایک چور ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آج سے مال چوراؤں گا، غریبوں میں بانٹوں گا، بہت لوگ غریب ہیں، بے حساب غریب ہیں، میں چوراؤں گا اور ان کو کھانا دوں گا، پانی دوں گا۔ بھئی نیت اچھی ہے، طریقہ غلط ہے۔ تو جو لوگ یہ رسم و رواج کر رہے ہیں وہ غلط سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بیٹھا دیا گیا کہ نہیں یہ صحیح طریقہ ہے، یہی ثواب کا طریقہ ہے۔ اب ہم کو بتانا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں وہ صحیح ہوگا۔ اگر ہمیں پیارے، کیونکہ نبی سے محبت سب کو ہے، بلکہ یہ جو مشرک ہیں یا جو شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں، یقیناً جانیے ہمارے سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی نبی کے بارے میں کچھ ہوا تو سب سے پہلے یہی میدان میں کودتے ہیں لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ہمارے نبی کو برا بھلا کہا گیا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کیے۔ تو ان کے دلوں میں نبی کی محبت بھی زیادہ ہے طریقے کی، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ان کے دماغوں میں یہ بیٹھا دیا گیا کہ نہیں یہی طریقہ صحیح ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شرک سے نفرت کریں، شرک کرنے والوں سے نہیں، بدعت سے ہم نفرت کریں، بدعت کرنے والوں سے نہیں، ورنہ ہم ان کو صحیح دین نہیں بتا سکیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت بہترین دعا کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سکھائے ہیں، اسی دعا کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین دعا سکھائے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہم کو حق دکھلائیے۔ اور یاد رکھیے صرف حق جان لینا کافی نہیں ہے، یہ دعا میں کہہ رہا ہے کہ وارزقنا اتباعہ، جب ہمیں حق معلوم ہو گیا تو ہمیں اس حق پر عمل بھی کرنا ہے۔
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا۔ اچھا، صرف حق جان لینا، حق پر عمل کرنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ باطل کو جاننا ہے، اور صرف باطل کو جاننا ہی کافی نہیں ہے، باطل سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر حق پہ بھی عمل کر رہے ہیں، باطل پہ بھی عمل کر رہے ہیں، تو دونوں تو لیول ایک ہی رہ گیا، فائدہ کیا ہوا؟ بالٹی میں پانی بھی ڈال رہے ہیں، ساتھ ساتھ گندگی بھی ڈال رہے ہیں، بھینس کا دودھ بھی نتھار رہے ہیں، اس کی مینگنی بھی ڈال رہے ہیں، اس کی گوبر بھی ڈال رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ حق کو بھی جاننا ہے، اور صرف جاننا کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جب حق کو جان رہے ہیں اور حق پر عمل کر رہے ہیں تو باطل سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو ان کو سمجھایا جائے محبت سے کہ بھائی تجھے خواہش ہے، تو چاہتا ہے صحیح طریقہ، لیکن جو تو سوچ لیا ہے، تیری سوچ اچھی ہو سکتی ہے، تیری نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جو طریقہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، صحیح دین کا نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام سب رسم و رواج، خرافات، بدعات، ان سب چیزوں سے پاک چیز کا نام دین ہے۔ لہذا اسی دعا کے ساتھ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق دکھلائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل دکھلائے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے مہینے ہیں، جن جن مہینوں کی اہمیت ہوگی آپ دیکھیں گے، انہی مہینوں میں سب خرافات رسم و رواج ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب مہینوں کے خرافات رسم و رواج بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں پیار و محبت کے ساتھ انہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے دلوں میں بھی حق کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔